کون سا فلسفہ ولایت ابھر کے سامنے آتا ہے؟ کون سا نظام ولایت ابھر کے سامنے آتا ہے؟ فلسفہ ولایت، حقیقت ولایت، نظام ولایت، یاد رکھیے گا۔ بالکل میں تو مجبور ہوں یہ کہنے پر، جیسے کل عرض کیا تھا کہ 1400-1500 برس سے لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں، مگر جناب مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی کو یہ بحث قائم کرنی پڑی یا نہیں پڑی کہ آخر قرآن اگر کوئی کتاب ہے تو اس کا کوئی موضوع بھی ہوگا۔ اس موضوع کو کشف کرنے کے لیے ایک عالم نے فکر کی اور اپنا نتیجہ فکر پیش کیا، واضح ہے۔ حالانکہ قرآن تو ہے 1400 برس سے، تو پھر موضوع کا تعین جناب مولانا مودودی کے سامنے کیوں ابھر کے آیا؟ بس اب اس پر بحث نہیں کروں گا۔ اسی طرح کوئی کہے کہ یہ جو آج کل نظام ولایت کی بحث کرتے ہیں آپ حضرات، 1400 برس سے جو شریعت کا سلسلہ چلا آ رہا ہے، اس شریعت کے سلسلے میں یہ لفظ ہم نے اس سے پہلے نہیں سنا۔ ارے اس سے پہلے نہیں سنا تو آپ کو یہ یقین رکھنا چاہیے کہ فکر انسانی کے ارتقاء کا سفر جاری ہے، ہر علم میں ارتقاء کا سفر جاری ہے، ہر علم میں ارتقاء کا سفر جاری ہے۔ قرآن فہمی میں بھی ارتقاء کا سفر جاری ہے، فقہی فکر بھی جاری ہے، شریعت فہمی میں بھی ارتقاء کا سفر جاری ہے۔ جیسے جیسے کاروان انسانی آگے بڑھ رہا ہے، جیسے جیسے ذہانتیں بارور ہو رہی ہیں، جیسے جیسے قلوب بیدار ہو رہے ہیں، ویسے ویسے اسی موضوع میں سے نئے نئے عناوین ابھر کے سامنے آ رہے ہیں، یا جو عناوین تھے وہ مزید واضح طور پر سامنے آ رہے ہیں۔ اس لیے اگر کل ولایت سمجھ میں نہیں آئی تو آج ولایت سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ اب ایک جملہ عرض کرنے دیجئے، اتنا بڑا مجمع یہاں بیٹھا ہے اور مختلف ذوق رکھتے ہیں لوگ، دست ادب جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، مختلف ذوق کے ہوں گے، لیکن یہ بات سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ پہلی تو یہ بات کہ ولایت کا براہ راست تعلق توحید سے ہے۔ بغیر توحید حق صمدی ولایت کا کوئی مفہوم نہیں رہ جاتا۔ وہ حضرات، وہ جہال، وہ نادان، وہ غافل جو صرف ولایت کا نعرہ بلند کرتے ہیں اور اس انداز سے بلند کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، 100,000 بار نعوذ باللہ، توحید کی حقیقت جو ہے وہ مشتبہ ہو جاتی ہے ان کے ہاں۔ وہ یہ یاد رکھیں، یہ محض نادانی ہے، یہ محض جہالت ہے۔ ولایت کا کوئی وجود نہیں ہے اگر توحید نہ ہو۔ دراصل توحید کے عملی نفاذ کا نام ولایت ہے۔ یہ چھوٹا سا جملہ یاد رہ جائے گا اس فقیر کا۔ ولایت کا دم بھرنے والوں، ولایت توحید کے نفاذ کا نام ہے۔ ویسے ہی جیسے میں نے عرض کیا کہ حمد الہی بھی کریں تو حمد الہی پھر صرف زبان سے نہ ہو بلکہ انداز سے، اطوار سے، اسلوب حیات سے حمد الہی ظاہر ہو۔ ہر شے کی قدردانی حمد الہی ہے، ہر شے کی قدردانی حمد الہی ہے، ہر شے کی قدر شناسی حمد الہی ہے، ہر شے کی اصلی قیمت کو پہچاننا حمد الہی ہے، اور ہر شے کی اصلی قیمت کو ادا کرنا عبادت الہی ہے۔ واضح ہے یہ بات؟ تو جس طرح حمد کا نفاذ ہمارے عمل میں ہو رہا ہے، اسی طرح جب مکمل حقیقت توحید کا نفاذ زندگی میں ہوگا تو اس کی شکل کوئی اور نہیں ہوگی بجز ولایت۔ ولایت نفاذ حقیقت توحید کا نام ہے، یعنی ولایت عام انسانی زندگی میں اور اس کائنات کی لہلہاتی ہوئی زندگانی میں
ماحول زندگی میں توحید کی عملی تجلیوں کا نام ہے ولایت۔ ولایت کو اس عنوان سے سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ صرف لفظ ولایت دہراتے رہنے سے ولایت کا حق ادا نہیں ہوگا۔ میں کیا عرض کروں، اب اس وقت بالکل ایکیڈمک بحث نہیں کرنا چاہتا، چونکہ میری طاقت بھی دیر تک گفتگو کے لیے اب مساعد نہیں ہوتی۔ آپ دیکھیے کہ اردو میں لفظ ولایت کا کیسا کیسا غلط استعمال ہوا ہے۔ اردو میں آپ کی زبان میں، یہاں ادبا شعراء بہت سے بیٹھے ہوں گے، لغت نگار حضرات بیٹھے ہوں گے، لغات پر ڈکشنری پہ نظر ہوگی۔ لفظ ولایت کا یہاں بہت سے حضرات بڑے بوڑھے بیٹھے ہوں گے جن کے سر کے بال سفید ہیں، اگرچہ یہ سامنے جو بیٹھے ہیں انہوں نے خضاب لگا رکھا ہے غالباً، لیکن اصلی جو نور ہوتا ہے وہ کسی خضاب سے چھپتا نہیں ہے، تو اندازہ ہو جاتا ہے۔ یہ جو بزرگ حضرات ہیں، یہ نوجوان بچے پوچھیں ذرا اپنے بوڑھے بزرگوں سے، میں نے دونوں لفظیں استعمال کر لی، بوڑھے بزرگ بھی، ورزے کہنا تو یہ چاہتا ہوں کہ ہر بوڑھا بزرگ نہیں ہوتا، بزرگی کوئی اور شے ہے، بڑھاپا کوئی اور شے ہے، اور اسی طرح ہر جوان مرد نہیں ہوتا، ظاہری جوانی کچھ اور ہے، جوان مردی کچھ اور ہے۔ تو ہم اپنے جوانوں سے جوان مردی چاہتے ہیں، بوڑھوں سے بزرگی چاہتے ہیں۔ ان سے پوچھئے کہ جب انگریز بہادر کی حکومت تھی یہاں تو معلوم ہے کیا کہا جاتا تھا؟ بعض جو سرمایہ دار حضرات، صاحب حیثیت حضرات اس زمانے میں اپنے بچوں کو بھیجتے تھے لندن تعلیم حاصل کرنے کے لیے، تو وہ کیا کہتے تھے؟ میرا بچہ ولایت گیا ہے۔ اے سبحان اللہ! پوچھئے ذرا کس معاشرے سے آپ کا تعلق ہے، ذرا دیکھیے ولایت کا کیسا استعمال کرتے تھے۔ اب مقام منبر ہے، میں عرض نہیں کر سکتا کہ اور لفظ ولایت کے ساتھ اور کیا کیا چیزیں جڑی ہوئی تھیں۔ میرا اپنا ذوق ہے، بعض الفاظ میں منبر سے استعمال نہیں کر سکتا، لیکن ڈکشنری میں موجود ہے، اٹھا کے دیکھ لیجئے گا، مہذب اللغات دیکھ لیجئے، تاریخی اردو لغت دیکھ لیجئے، کہیں دیکھ لیجئے کہ ولایت کے لفظ کے ساتھ آپ لوگوں نے کیا کیا جوڑ رکھا تھا۔ وہاں سے کوئی شخص اگر کوئی جانور لے آتا تھا تو اس کو بھی ولایتی جانور کہا جاتا تھا، وہاں سے کوئی مشروب آتا تھا، حرام مشروب، تو اس کو ولایتی، ذرا غور فرما رہے ہیں، برن کیا کہوں، ذوق و دانش بے بایت گریست، اس ذوق پر اور اس دانش پر رونے کے علاوہ اور کیا چاہ رہا ہے؟ اپنی زبان تہذیب سے جڑی ہوتی ہے نا، زبان تہذیب کی نمائندگی کرتی ہے۔ یہ کیا پستی تھی، کیا ذوق کی خرابی تھی کہ اگر کوئی شخص لندن گیا ہے تعلیم حاصل کرنے یا تجارت کرنے یا کسی غرض سے، تو آپ کہہ رہے ہیں ولایت گیا ہے۔ ولایت دیکھیے کہ آپ کے تہذیبی کلیدی الفاظ کو کس کس طرح پامال کیا گیا، اور اس وقت خاموش رہے آپ، اور آج جب ولایت کو دوبارہ اس کا اصلی مرتبہ مل رہا ہے تو اس وقت آپ معترض ہو رہے ہیں۔ ولایت اگر انگریزوں سے جڑ جائے تو قبول کرتے ہیں، فقیہ سے جڑ جائے تو اعتراض کرتے ہیں۔